اونچی آج کل ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی ہے ایک بریلوی عالم دین مولانا کوکب نورانی صاحب کی حفظہ اللہ تعالی. ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے. یہ ہمیں پتہ ہے کس طرح ہم اپنے دل پر پتھر رکھ کے ان لوگوں کے نام احترام سے لیتے ہیں جن کے عقائد کے اندر اس طرح کی خرابیاں ہوتی ہیں. بہرحال جو زندہ ہے اس کو دعا دینی چاہیے. تو آج کل انہوں نے چونکہ آپ کو پتا ہے ملک کے اندر ایک سیاسی صورتحال اس طرح کی گرما گرمی ہے, اس میں انہوں نے اپنی انٹری ماری ہے اس حوالے سے, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان کے حکمران ہیں نا, یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں, کبھی کوئی آ گیا کبھی کوئی. اصل جو پاکستان کے حکمران ہیں وہ داتا صاحب ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں, مگر اس ملک کے روحانی تاجدار اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ. ہاں, علی بن عثمان حجویری جن کا مزار لاہور میں ہے. تو سر اگر کوئی یہ بات کرے اور ہماری عقابی نظروں پہ وہ ویڈیو آ جائے اور ہمارے سینسٹیو کان کی باتیں سن لیں, پھر آپ سمجھ سکتے ہیں, آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا. یہ تو ہم بعد میں بولیں گے کہ بابت شاہی کوئی نہیں, یہ بعد میں بولیں گے. بات یہ ہے کہ یہ مرے ہوئے لوگ جو دنیا سے چلے گئے, جن کے مزارات کے اوپر دہشت گردوں نے بم پھاڑے اور کم از کم 55 کے قریب لوگ شہید ہوئے وہاں پہ, اور وہ ان بموں کو نہیں پکڑ سکے, جو کہ کل تک 1965 کی جنگ میں راوی کے پل پہ آ کے قبر سے نکل کے انڈیا کے بم پکڑتے تھے. تو اس کا مطلب ہے وہ بھی سٹوری تھی, کہانی تھی. ہماری 65 کی جنگ میں داتا صاحب خود جو ہے وہ جنگ میں لڑ رہے تھے, خود داتا صاحب. اور یہ باتیں جرنلوں نے لکھی ہیں جو جرنل ہے اس زمانے کے. راشد دیکھتے سو کوئی سبز چولے اللہ سفید داڑھی شریف والا بابا ادھر گولا آندا ہے پھاڑ کے مس کر دیتا ہے. اچھا اب یہ باتیں کریں گے, وہ کہیں گے جی کعبے میں بھی تو کرین گری تھی. میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ 2-4 سال پیچھے چلے جائیں, مسجد الحرام کے اندر ہی طواف کر رہے تھے, سارے کے سارے مسلمان تھے, اللہ کی عبادت کر رہے تھے, کرین اوپر سے آئی گر گئی, کئی مسلمان اس کے اندر شہید ہوئے, ساری دنیا نے دیکھا. وہاں پر اللہ کہاں چلا گیا تھا؟ جب جیسے یہ کہتا ہے نا کہ داتا صاحب اپنے مزار پر بم بلاسٹ کرنے والے کو نہیں پکڑ سکے, داتا صاحب کدھر چلے گئے؟ تو میں اس سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس وقت اللہ کہاں تھا جب کرین گری, اتنے مسلمان شہید ہو گئے؟ رکو ذرا, صبر کرو, جواب دیتے ہیں اس کا بھی, وہ ہم ہی دیں گے. سر کعبے میں جو کرین گری ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کس آیت میں اور کس حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ کعبے پہ جب بھی حملہ ہوگا میں اس کی حفاظت کروں گا؟ اگر کہیں کہا ہوا ہے, ہم آپ کا مقدمہ ماننے کے لیے تیار ہیں. ہم اس کے الٹ آپ کو دکھا دیں گے کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا کالا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. نبی اسلام تو خود پروفیسی کر رہے ہیں. یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ کعبے کے اوپر منجنیق سے بمباری کی گئی, غلاف کعبہ بھی جل گیا, کعبے کی ایک دیوار بھی ڈیمیج ہوئی, جس کی وجہ سے بعد میں عبداللہ ابن زبیر نے اسے دوبارہ سے تعمیر کیا اور حتیم کو پھر کعبے میں دوبارہ داخل کیا, پھر حجاج ابن یوسف نے دوبارہ سے اس کو توڑا اور پھر حتیم کو باہر نکالا. یہ تو صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں زندہ تھے, اس وقت بھی ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت نہیں فرمائی. وہ ایک معجزانہ واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ابراہ کے لشکر کے پوائنٹ آف ویو سے کیا, کیونکہ اس سال نبی اسلام کی پیدائش ہونی تھی. اس کو ایک یادگار سال بنایا گیا, نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. آپ کے سامنے کئی ایک واقعات ہوتے رہتے ہیں. سب سے بڑی بات اسی کوکب نورانی پارٹی کے لیے یہ ہے کہ پچھلے 100 سال سے گستاخوں نے کعبے کا مسلح سنبھالا ہوا ہے, اور کوئی ابابیلیں آ کے ان گستاخ امام کے اوپر نہیں پتھر پھینک رہی. یہ میں الزامی جواب کے طور پہ بات کر رہا ہوں, حقیقی کے طور پر, اینٹی وینم کے طور پر. ٹائم قیامت تک جواب دینا اس بات کا. لعنت ہے ان لوگوں کی بزرگی کے اوپر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ امام کعبہ گستاخ ہے, مسجد نبی کا امام گستاخ ہے, اور پچھلے 100 سال سے اسی کعبے کی طرف منہ کر کے نمازیں